بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ کسی گاؤں میں 4 دوست انور، جمال، فرید اور کامران رہتے تھے جو بہت غریب تھے۔ دن رات محنت کرتے مگر پھر بھی ان کی غربت دور نہ ہوتی تھی۔ ایک روز ان کے گاؤں میں ایک بزرگ آئے۔ انہوں نے چاروں دوستوں کی حالت دیکھی تو انہیں ترقی کی دعا دی اور ان سے کہا اپنی قسمت آزمانے گلپور نامی قصبے جاؤ، وہاں سے تمہیں اتنا کچھ مل جائے گا کہ تمہارے حالات بدل جائیں گے، مگر خبردار زیادہ لالچ نہ کرنا، بلکہ جو کچھ ملے اس پر صبر و شکر کر کے گھر واپس آ جانا، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ چاروں دوستوں نے بزرگ کی بات سنی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر خاصا لمبا تھا۔ وہ آپس میں باتیں کرتے اور ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سناتے چلتے رہے اور 1 ماہ میں گلپور پہنچ گئے جہاں تانبے کی کان تھی۔ وہاں ایک جگہ لکھا تھا، تانبے کے جتنے سکوں کی تمہیں ضرورت ہے لے لو اور چلے جاؤ۔ انور نے اپنے دوستوں جمال، فرید اور کامران سے کہا، میں تو یہاں سے تانبے کے سکے لے کر واپس جا رہا ہوں۔ جمال، فرید اور کامران نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تانبے کی کان والی جگہ ہے، آگے یقیناً چاندی کی کان آئے گی، تم صبر تو کرو۔ مگر انور نے کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تانبے کے ڈھیروں سکے لے کر واپس چلا گیا اور باقی تینوں دوست آگے بڑھ گئے۔ انہیں چاندی کی کان کی تلاش تھی۔ اب سفر مشکل ہو گیا تھا، کھانا بھی ختم ہو رہا تھا، ان کی ٹانگیں دکھنے لگی تھیں۔ آخر کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ چاندی کی کان والے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں بھی ایک بورڈ پر وہی عبارت لکھی ہوئی تھی، چاندی کے جتنے سکوں کی تمہیں ضرورت ہے لے لو اور چلے جاؤ۔ اب جمال نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، میں تھک چکا ہوں، یہاں سے چاندی کے سکے لے کر واپس جا رہا ہوں۔ یہ سن کر فرید اور کامران نے کہا، تھوڑا صبر کر لو، ہو سکتا ہے آگے سونے کی کان ہماری منتظر ہو۔ ادھر فرید اور کامران سونے کی کان کی تلاش میں آگے سفر کرتے رہے۔ وہ دونوں راستے میں خیالی پلاؤ بھی پکا رہے تھے کہ جب سونے کی کان پر پہنچیں گے تو وہاں سے کتنی دولت حاصل کریں گے اور کس طرح پورے علاقے کے بادشاہ بن جائیں گے۔ مگر سفر بہت لمبا اور کٹھن تھا، جلد ہی وہ ہمت ہارنے لگے۔ کھانا پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، مگر کسی نہ کسی طرح وہ چلتے رہے اور آخر سونے کی کان پر پہنچ گئے، جہاں فرید نے کامران کو اپنا فیصلہ سنا دیا، میں اپنی ضرورت کا سونا لے کر واپس جا رہا ہوں۔ کامران نے کہا، میں تو ہیرو کی تلاش میں آگے جاؤں گا، میرے لیے یہ سونا کافی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر فرید نے کامران سے کہا، بے وقوفی مت کرو، یہاں سے یا آگے کے قصبے سے چاہے جتنی دولت لے لو، مگر گھر پہنچتے پہنچتے وہ بہت کم رہ جائے گی، راستے میں بھی تو خرچ کرنی پڑے گی۔ مگر کامران نہ رکا، وہ آگے چلا گیا اور فرید اپنی ضرورت کا سونا لے کر واپس لوٹ گیا۔ کافی طویل سفر کے بعد کامران ہیرو کی کان پر پہنچا، جہاں اس نے ایک ایسا آدمی دیکھا جس کے گلے میں لوہے کی زنجیر پڑی ہوئی تھی اور وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ کامران کو دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے کہا، آ گیا ایک بے وقوف اور آ گیا، اب یہ زنجیر اس لالچی کے گلے میں پڑے گی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے گلے میں سے زنجیر نکل کر کامران کے گلے میں پڑ گئی۔ کامران نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ آدمی بولا، میں بھی تمہاری طرح ہیرو کے لالچ میں یہاں آیا تھا، میرے پاس بہت کچھ تھا مگر مجھے زیادہ کی ہوس تھی، اسی لیے میں یہاں آ گیا اور پھنس گیا۔ اب میں آزاد ہوں اور تم قیدی، ہیرو کا کوئی اور لالچی یہاں آئے گا تو تمہیں نجات ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا تو کامران نے زنجیر سمیت وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلتا رہا لیکن راستہ بھٹک گیا، اس کے کپڑے پھٹ گئے، پورا جسم زخموں سے بھر گیا۔ برسوں سے وہ کسی لالچی کا انتظار کر رہا ہے
جب کوئی لالچی آئے گا تبھی اسے اس عذاب سے نجات ملے گی۔